النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. منزل فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منزل فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دار میں کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، منزل فضائے دہر میں. حمد و صلات کے بعد بارگاہ خلیفہ چہارم امام المتقین حیدر کرار شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہدیہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد واجب و تعظیم لائق سب تقریم مکرم معظم حاضر محفل اللہ جل جلالہ امان والوں و اعظم شانوں کے فضل و کرم سے آج ہم سب اللہ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں. دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، کیونکہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس کی 13 تاریخ کو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے.
تو اس سلسلے میں آج ان کی شان میں چند باتیں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ خلیفہ چہاروں، مولا کائنات، داماد رسول، زوج بطول، شیر خدا، ابو تراب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سارے صحابہ بڑی شان والے ہیں۔ ہر صحابی کی بڑی شان ہے۔ جس طرح ایک پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے، مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا رنگ ہوتا ہے، لیکن ہوتے سارے پھول ہی ہیں۔ حضور کے صحابہ اسی طرح سارے کے سارے پھول ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ ہمارے لیے سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں۔ تو آج چونکہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن گزرا ہے، آج 14 ہے، کل ان کی ولادت کا دن تھا، تو ان کی شان میں چند باتیں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو کچھ ایسے اعزاز بھی حاصل ہیں کہ جو کسی اور کو حاصل نہ تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیدر کرار، شیر خدا، کچھ القابات ایسے تھے جو اللہ سے ملے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر بھی تھے اور اللہ کے شعر بھی تھے، اس لیے آپ کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ کوئی ایسا موقع آتا جہاں بڑے سے بڑے طاقتوروں کی ضرورت ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی پاک کا انتخاب فرمایا کرتے تھے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر بھی آپ کا انتخاب ہوا۔ جوڑے سب کے آسمانوں پہ بنتے ہیں، لیکن علی پاک وہ ہستی ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا، جبرائیل پیغام لے کر آئے کہ اے محبوب، اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیں، کہ جن کی شادی کرنے کا، نکاح کرنے کا حکم اللہ پاک نے دیا۔ سب کے اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے، لیکن یہ ایک خصوصی اعزاز تھا، جبرائیل پیغام لے کر آئے۔ پھر شادی ہوئی، پھر آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کائنات میں عورتوں میں سب سے اعلیٰ، جنت کی عورتوں کی سردار، حضور کی لخت جگر، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ وہ سیدہ کائنات ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، انبیاء، صحابہ، شہداء، صلحاء، صدیقین، نیک، گنہگار، سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ اچانک رب کی طرف سے آواز آئے گی، سارے لوگ نظریں نیچے جھکا لو۔ سب کو یہ آواز پہنچے گی، نگاہیں نیچے جھکا لو۔ سب حیران ہو جائیں گے کہ حکم دیا جا رہا ہے اپنی اپنی نگاہیں، گردنیں نیچے جھکا لو، آج خیریت تو ہے، یہ کیا ہونے والا ہے؟ تو آواز آئے گی کہ نگاہیں اس لیے جھکا لو، گردنیں اس لیے جھکا لو کہ محمد کی بیٹی فاطمہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہی ہے، اللہ سے بات کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ تو جب وہ ہستی تشریف لائیں گی تو سب کو نظریں جھکانے کا حکم ہوگا، تو کتنا بڑا ان کے لیے اعزاز ہے۔ آقا علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو سیدہ کائنات کو بتایا میں اب جانے والا ہوں۔ سیدہ کائنات رونے لگی، پھر کان کے اندر کچھ باتیں کی، پھر مسکرانے لگی۔ عائشہ صدیقہ نے حضور کی وفات کے بعد پوچھا فاطمہ اس وقت تو تم نے نہیں بتایا تھا، جو اب تو بتا دو، وہ کیا راز تھا؟ پہلے آپ روئیں، پھر آپ مسکرائیں۔ آپ نے بتایا کہ آقا علیہ السلام نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ فاطمہ میں جانے والا ہوں،
میرا وقت قریب ہے، اسی لیے میں رونے لگ گئی۔ مجھے فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں، راز کی بات ہی اس وجہ سے میں نے آپ کو نہیں بتائی تھی۔ پھر مجھے قریب بلایا اور پھر فرمایا کہ فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ سب سے پہلے تو مجھ سے ملاقات کرے گی اور اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اس وجہ سے فرماتی ہے میں مسکرانے لگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کہیں سفر پہ جاتے آخر میں ملاقات سیدہ کائنات سے فرماتے اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے ملاقات سیدہ کائنات سے فرماتے۔ حضور ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی، اتنی دیر میں حسن ہے آپ نے چادر میں چھپا لیا، حسین ہے چھپا لیا، فاطمہ ہی چھپا لیا، علی ہے چھپا لیا، سب کو اپنی چادر میں لے لیا اور دعا کی کہ یا اللہ میں ان سب سے پیار کرتا ہوں۔ ان کو کہا جاتا ہے پانچ تن۔ یا اللہ میں ان سب سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو لوگ ان سے پیار کرے اے اللہ تو ان سے بھی پیار فرما۔ اے اللہ جو ان سے بغض رکھے، ان سے نفرت کرے، تو بھی ان سے نفرت فرما۔ آپ کے پاس وہی کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیرید ان یطہرکم، اے محبوب رب چاہتا ہے کہ ان سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور آپ کے اس گھرانے کو پاک کر دے، صاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی پاکی کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا۔ ہمیں حکم دیا ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو اور ان سے مودت رکھو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا لوگوں میں نے تمہیں سب کچھ بتایا، رب کے بارے میں بتایا، قرآن دیا، جنت دوزخ ہر چیز کے بارے میں بتایا۔ میں نے تمہیں رب سے احکامات لے کر تمہیں دیے، تمہیں ہر چیز بتائی، جو اللہ نے دیا میں نے تمہیں دے دیا۔ اس کے بدلے میں تم سے کچھ معاوضہ نہیں چاہتا، تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، مال نہیں چاہتا، جائیداد نہیں چاہتا، تم سے اور کچھ نہیں چاہتا۔ اور میں کیا چاہتا ہوں؟ رب فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں رب فرماتا ہے اے محبوب آپ ان سے فرما دیں میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، بس ایک چیز کا سوال کرتا ہوں کہ میرے گھر والے یہ جو 5 تن ہیں ان سے پیار کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو، ان سے جو ہے مودت کیا کرو۔ تو یہ محبت کرنے کا حکم بھی اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک کے اندر دیا۔ حدیث پاک کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سے محبت کرنا، اہل بیت سے، حضور کے گھر والوں سے، مولا کائنات علی المرتضیٰ سے، سیدہ فاطمہ، حسن حسین، ان سب سے پیار کرنا۔ حدیث پاک کے اندر تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے ان حدیثوں کو نقل کیا۔ فرمایا محمد علی حب آل محمد مات شہیدہ، لوگوں اس گھرانے سے پیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور اعزاز بھی عطا فرمایا ان لوگوں کو جو اس گھرانے سے پیار کرتے ہیں۔ کیا اعزاز ملا؟ فرمایا محمد علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو حضور کے ان گھر والوں سے پیار کرتا رہا، ان کا ادب، ان کا احترام کرتا رہا، جب مرے گا تو اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا، شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ مرے گا جس جگہ پر بھی، بستر پہ مرے گا، بیمار ہو کے مرے گا، کسی بھی حالت میں مرے گا، تو جو اس کا مقام لکھا جائے گا، درجہ جو ملے گا فرمایا وہ شہادت کا درجہ ہوگا۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُورًا لَهُ، فرمایا لوگوں جو اس ہستیوں سے پیار کرے گا، ان سے محبت رکھے گا، ان سے مودت کرے گا، ان کا ادب، ان کا احترام کرے گا، مَاتَ مَغْفُورًا لَهُ، وہ جتنا بھی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، جب وہ مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ بخشا ہوا اور اس کی مغفرت شدہ جو ہے ہو کر وہ مرے گا۔ فرمایا یہ اعزاز مل رہا ہے اس بندے کو کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، ان ہستیوں سے، مولا کائنات سے، ان کے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے جو ہے پیار کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کیجیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ جَعَلَ اللَّهُ قَبْرَهُ مَزَارَ مَلَائِکَۃِ الرَّحْمَةِ، فرمایا کہ جو شخص ان پاکیزہ ہستیوں سے پیار کرے گا، محبت کرے گا، ان سے انس رکھے گا اور ان کا ادب، ان کا احترام کرتا رہے گا، جب مرے گا، مرنے کے بعد لوگوں سے جنازہ پڑھنے کے بعد قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے، جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، اللہ اس کی قبر کو مزار فرما رہا ہے اور پھر فرشتوں سے فرمائے گا کہ اے فرشتوں جاؤ جا کر اس قبر کی روزانہ زیارت کر کے آیا کرو۔ قبر کی زیارت کرنے کے لیے فرشتے آیا کریں گے، فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ وجہ کیا ہے؟
باقی بھی تو قبریں ہیں قبرستان کے اندر، اس قبر کی زیارت کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ رب فرمائے گا یہ مرنے والا عام نہیں تھا، میرے محبوب کے گھر والوں سے پیار کیا کرتا تھا، ان کا ادب کیا کرتا تھا، ان کا احترام کیا کرتا تھا، اور جو میرے محبوب کے گھر والوں کا احترام کرتے دنیا سے جائے گا، میں اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دوں گا، فرشتے جا کر اس کی قبر کی زیارت کر کے آیا کریں گے۔ اور ان کے علاوہ ایک اور حدیث پاک بھی آپ نے فرمایا کہ جو ان سے محبت نہیں کرتے ان کی شان میں بے ادبی، کبھی سیدہ کائنات کی شان میں بے ادبی، کبھی مولا کائنات، کبھی آپ کے نواسوں یا اہل بیت یا حضور کے گھر والے کسی کی شان میں جو بے ادبی کرے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان میں کوئی بے ادبی کرے، کسی صحابی کی شان میں بے ادبی کرے، حضور مولا کائنات نے خود فرمایا اس زمانے کے اندر فتنے برپا ہوئے، لوگوں نے کچھ باتیں اس طرح کی کہ پہلا خلیفہ حضرت علی اور مرتضیٰ کو ہونا چاہیے، ابو بکر صدیق کو نہیں ہونا چاہیے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ پھر آپ نے تلوار پکڑی، فرمایا خبردار اگر آج کے بعد اس طرح کسی نے بات کی، ہمارا امام حضرت ابو بکر صدیق ہے اور ان کو حضور نے ہمارا امام مقرر کیا ہے، اگر کسی نے ان کے خلاف کوئی بات کی تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، وہ اپنی گردن مجھ سے بچا نہیں سکے گا۔ تو آپ تلوار لے کر باہر کھڑے ہوتے اور حضرت ابو بکر صدیق مصلی امامت پر کھڑے ہوتے اور آپ پہرا دیتے، کسی کو اس طرح کی بات نہیں کرنے دیتے تھے، اور آپ خود فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے لوگوں میری محبت ابو بکر صدیق یا بغض کسی ایک دن میں کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کے سینے میں ابو بکر کا بغض ہوگا، اگر ان سے نفرت کوئی کرے گا تو میں کبھی اس کے سینے میں میری محبت نہیں آ سکے گی، مجھ سے محبت کے دعوے لاکھوں کرتا رہے، قیامت کے دن اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی۔ فرمایا میں اس سے پیار کرتا ہوں جو تمام صحابہ سے، شیخین سے یعنی ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے جو پیار کرتے ہیں، علی فرماتے ہیں میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں۔ اسی لیے جو ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کے بارے میں حدیث پاک ہے، عائشہ صدیقہ راوی ہیں، روایت فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹک ٹکی لگا کر نظریں جما کر حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، ان کی زیارت کر رہے تھے، ان کے چہرے کے اوپر نظریں ٹکائی ہوئی تھی، نظریں ادھر ادھر نہیں جا رہی تھی اور ان کی زیارت کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ بابا جان آپ مولا کائنات علی کو بڑی جو ہے دل جمی سے نظریں ٹکا کر اور ٹکٹکی لگا کر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی نظریں بھی نہیں ہٹتی، آج کوئی خاص بات تو ہے، کوئی خاص وجہ تو ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے کہ لوگوں خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کھول کے اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ماں باپ کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، اور میرے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی خدا کی عبادت ہے۔ اس لیے یہ اعزاز حضرت علی پاک کو ملا تو فرماتے ہیں میں ان کے چہرے کو اس لیے دیکھ رہا ہوں، میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، ان کا جو ہے ان کی زیارت کر کے ان کے چہرے کو دیکھ کر میں نیکیاں کما رہا ہوں۔ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے، پیار کرنے لگے، تو حضرت علی نے پوچھا اے خلیفہ امام المسلمین وجہ کیا ہے کہ آپ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھے حضور کا وہ فرمان یاد آ گیا، حضور نے فرمایا تھا نا کہ جنت میں وہ بندہ جائے گا جس کو جنت میں جانے کا ٹکٹ علی المرتضیٰ عطا فرمائیں گے۔ علی تم کتنے خوش نصیب ہو، جنت میں صرف وہ بندہ جائے گا جس کو آپ ٹکٹ دیں گے، جو آپ سے محبت کرتا ہوگا، آپ کا غلام ہوگا، آپ سے پیار کرتا ہوگا۔ جنت میں جو لوگ جائیں گے دروازے پر علی کے مرتضیٰ ہوں گے، وہ ٹکٹ دیں گے اور وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت علی پاک نے کیسی پیاری باتیں کہہ کر ہمارے عقیدے کو مضبوط کر دیا اور ان لوگوں کو ایسا جواب دے دیا قیامت تک کے لیے کہ اس جواب کا جواب توڑنے کے لیے کسی کے پاس کوئی جواب نہ رہے گا قیامت تک کے لیے۔ حضرت علی پاک نے آگے کیا فرمایا ابو بکر پھر پوری بات کرے نا، بات پھر پوری کرے نا، آپ نے تو آدھی بات کی ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کو ٹکٹ علی دیں گے، آگے بھی تو فرمایا نا، حضور نے یہ بھی تو ساتھ فرمایا تھا کہ جنت میں وہ جائے گا جس کو ٹکٹ علی دیں گے، علی ٹکٹ اسی کو دیں گے جس کے سینے میں ابو بکر عمر کی محبت ہوگی، جن کے سینے میں ان صحابہ کی محبت ہوگی، ان کو علی ٹکٹ دیں گے۔ جو ابو بکر کو برا بھلا کہتا ہو
اور ان کے بارے میں ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہو، اور وہ کہتا ہو کہ وہ سیدہ فاطمہ کا حق کھا گئے تھے، طرح طرح کی الزام تراشیاں کرتا ہو، ایسے من گھڑت باتوں میں آ کر من گھڑت عقیدے، من گھڑت وہ کتابیں کہ جس میں لوگوں نے یہ لکھ دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق سیدہ فاطمہ کا حق کھا گئے تھے اور انہوں نے زیادتیاں کی تھیں، اس وجہ سے وہ جہنمی ہے معاذ اللہ، اس طرح کی جو باتیں کریں گے، فرمایا ابو بکر ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رب نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ میں باقیوں کو تو جو ہے فرشتوں کے ذریعے اجر دوں گا، فلاں نے نیکیاں کیا ہے، میرے فرشتوں جاؤ اس کو یہ اجر دے دو، فلاں نے اتنا نیکیاں کیا ہے، میرے فرشتوں جاؤ اتنا نیکیاں دے دو، یہ اجر ہے میرے فلاں بندے کا، یہ دے دو۔ قیامت کے دن ابو بکر کو اللہ بلائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اے محبوب، آج ابو بکر نے آپ کے ساتھ اتنا احسان کیا ہے، اسلام پر، دین پر اتنا احسان کیا ہے کہ رب قیامت کے دن بلا کر فرمائے گا ابو بکر آگے تشریف لائے، اس کا اجر رب میں آج تمہیں خود عطا فرماتا ہوں۔ تو قیامت کے دن رب ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ جس رب نے یہ پسند کیا کہ حضور کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، جس رب نے یہ پسند کیا کہ ان کی بیٹی حضور کے گھر، اور حضور نے ہجرت کے وقت بھی انہیں پسند کیا، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے حضور کے بچوں کا حق کھایا؟ اس لیے علی مرتضیٰ نے فرمایا، علی آپ نے فرمایا ابو بکر، حضور نے یہ بھی ساتھ بیان فرمایا تھا، جنت میں جانے کا ٹکٹ تو میں دوں گا، لیکن دوں گا اس بندے کو جس کے سینے میں ابو بکر کی محبت ہوگی، جس کے سینے میں عمر کی محبت ہوگی، جس کے سینے میں عثمان کی محبت ہوگی، اس بندے کو جو ہے آپ ٹکٹ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جب یہ ساری چیزیں شیخین کی محبت علی کے لیے جب ضروری ہے، اور علی کی محبت ان کی محبت کے بغیر بیکار ہے، مقبول نہیں ہے، اسی لیے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ کافرا، فرمایا لوگوں جو ان سے بغض رکھتا ہوا دنیا سے گیا، ان سے نفرت کرتے ہوئے دنیا سے گیا، چاہے کتنا بڑا نیک متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، جب مرے گا تو اللہ اسے کفر کی موت عطا فرمائے گا۔ تو اس کی تفسیر تو بہت لمبی ہے، لیکن فرمایا کہ جب مرے گا تو اللہ اسے کفر کی موت عطا فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام وہ لوگ جو حضرت علی سے پیار کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے ابو بکر سے بھی پیار کرے، عمر سے بھی پیار کرے، عثمان سے بھی پیار کرے، عشرہ مبشرہ سب سے پیار کرے، حضرت امیر معاویہ سے بھی پیار کرے، تمام صحابہ سے پیار کرے۔ جو کسی ایک سے بغض رکھتا ہو تو اس کو قیامت کے دن علی اور مرتضیٰ منہ نہیں لگائیں گے، اپنے سامنے نہیں آنے دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کی محبت بھی ضروری ہے، تو ان کی محبت کے لیے ان تمام صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ آپ کے پاس بیٹھے زمین پہ ہوتے ہیں، باتیں عشق کی بتا دیتے ہیں، وہ باتیں جو حضور بھی بتا دیا کرتے تھے آپ بھی اتنا بتا دیتے ہیں، تو اتنا علم آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ آپ نے فرمایا دو وجہوں سے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ میرے آقا علیہ السلام نے مجھے اپنی زبان مبارک چسوائی تھی، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، میں نے حضور کی زبان مبارک چوسی تھی۔ اور دوسرا مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام کو میں نے غسل دیا، جسم مبارک صاف کر دیا، پانی کے چند قطرے پلکوں میں رہ گئے، تو میں نے سوچا کہ یہاں کپڑا لگاؤں، صاف کروں، پھر میں نے سوچا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، میں اسی کشمکش میں کسی وقت سوچتا کہ کپڑے سے صاف کروں، کبھی سوچتا کہ میں بوسہ دے دوں، اسی بہانے میں چوس لوں۔ فرماتے ہیں کہ یہ سوچتے سوچتے آخرکار میں نے یہ فیصلہ کیا، میں نے بوسہ دیا اور میں نے وہ پانی کے جو چند قطرے آپ کی پلکوں میں تھے میں نے وہ چوس لیے، اللہ نے میرا سینہ ایسا کھول دیا، اب قیامت تک کے لیے مجھ سے جو سوال کرو گے تو میں تمہیں اس کا جواب عطا فرماؤں گا۔ آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، ایک مرتبہ ایک قیدی کو آپ نے سزا دی، ہاتھ کاٹ دی، اس نے چوری کی تھی، آپ نے سزا دی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اور شریعت میں یہی ہے کہ چور جب تقریباً 1500 روپے سے زیادہ کی چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اب وہ جا رہا ہے کپڑا لپیٹ کے، راستے میں اشعار پڑھتا جا رہا ہے، حضرت علی پاک کی تعریف کرتے ہوئے جا رہا ہے، اور پھر راستے کے اندر حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابن القبا یہ دو صحابی آ رہے تھے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا علی پاک نے میرا آج ہاتھ کاٹ دیا۔ اور کہا انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹا، لوگ تو برا بلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جو ہمیں مارے، تکلیف دے، نقصان دے، تو چاہے جج ہو کوئی بھی ہو، ہمارے ساتھ بھلا بھی کرے تو ہر بندہ اس کو برا بلا کہتے ہیں، تو ان کی تعریف کرتے جا رہے ہیں۔
تو وہ کہنے لگا میں اس کی تعریف کیوں نہ کروں جس نے دنیا میں مجھے تھوڑی سی سزا لے کر جہنم کی سزا سے بچا لیا ہے۔ جب واپس گئے وہ صحابہ، جا کر علی پاک کو بتایا، وہ تو آپ کی تعریف کرتے جا رہا تھا، آپ نے اسے واپس بلایا، اوپر کپڑا ڈالا، تھوڑی دیر کے بعد کپڑا ہٹایا، دیکھا اللہ نے ہاتھ بھی اسے سلامتی سے عطا فرما دیا تھا۔ یہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے۔ چند باتیں ان کی شان کے اندر ہم نے کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔